بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے بڑی اہم خبریں ہیں، آج بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایم کیو ایم نے جماعت اسلامی کو احتجاج میں شرکت ہونے کی دعوت دے دی ہے وہاں پر بھی ایک مسئلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے چل رہا ہے، اس پر بھی ہم کریں گے آج بات۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ 11 جنوری سے قبل جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، جس کے لیے پارٹی رہنما جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اراکین اسمبلی کے ساتھ رابطوں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں۔ عمران خان لاہور کے جو عہدیدار ہیں ان کی کارکردگی سے کافی مایوس نظر آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ لبرٹی میں لوگوں کو جمع نہ کر پانا بھی اس کی ایک وجہ ہے، مایوس بھی ہیں اور نالا بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے پی ٹی آئی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا، اس پر بھی ہوگی بات۔ سیکیورٹی صورتحال جو کہ آج کل کافی کشیدہ ایک موضوع ہے پاکستان میں اور کشیدہ صورتحال ہے، سی ٹی ڈی کے اوپر افسران کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، وہ بھی ہمارے سامنے۔ اس سے پہلے بھی ایک پورا تسلسل ہے دہشت گردی کے واقعات کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج خصوصی پریس کانفرنس اس حوالے سے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوشش ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور اس چیز کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنے مضموم مقاصد میں مصروف ہے۔ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر سے دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو بھارت جو ہے اس کی طرف سے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ مزید مشکلات جو وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال دفتر خارجہ نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا بھارتی وزیر خارجہ نے، اور اس پر کافی منہ توڑ جواب جو ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ کو ملا ہے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں ایک بار پھر اسلام آباد سے مرغلہ کے شہر سے آپ سے مخاطب ہوں، تو جی آپ بتائیے۔ جی بالکل، آج ہم آغاز جو ہیں وہ سندھ سے کرنا چاہ رہے ہیں بخاری صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ایم کیو ایم نے جماعت اسلامی کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی ہے، مسئلہ جو ہے وہاں پر آپ کے علم میں ہے جس طریقے سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک کشمکش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر چل رہی ہے۔ جی دیکھیے، کراچی اس وقت جو ہے، کراچی کیا پورا سندھ جو ہے وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا جو ہے ہب بنا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، خاص طور سے کراچی، حیدرآباد اور سکھر، وہاں پر چونکہ ایم کیو ایم کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑا ووٹ بینک ان کا ہے، اس لیے شہری علاقوں کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کی سینسٹیوٹیز ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں، چاہے دور آج کا ہے جو ایم کیو ایم مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے یا اس سے پہلے کا دور تھا، ان تین علاقوں میں اس کے سٹیکس ہمیشہ سے بہت ہائی رہے ہیں، اور اب بھی ان کو 3 اعتراضات ہیں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں۔ ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، یہ جو ہے اس کی بنیاد وہ سینسس تھا جس کے اوپر ان کی بہت ریزرویشنز ہمیشہ سے رہی ہیں، اور دوسرا ان کو اعتراض ہے کہ کراچی میں ووٹ کم گنے گئے، یعنی جو مردم شماری ہے اس میں کراچی کی پوری آبادی کی بجائے آدھی سے بھی کم آبادی جو ہے اس کو کراچی کے شہری گنا گیا ہے۔ یہ 3 ریزرویشنز ایم کیو ایم کی بہت سٹرونگ ہے، جس کے اوپر وہ پہلے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتی رہی ہے، پھر الٹیمیٹلی انہوں نے حکومت کو بھی یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر حلقہ بندیوں کا معاملہ حل نہ ہوا تو ہم شاید حکومت بھی چھوڑ دیں گے، الیکشن تو ہمیں لڑنا پڑے گا ہی، لیکن ہم پھر حکومتی پارٹی کے اتحادی کے طور پر یہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے جو ہیں اور جو عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے مطابق الیکشن تو وہ بہرحال ہونا ہی ہونا ہے، اور الیکشن کرانا حکومت کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائے۔ تیسری طرف اس کی ایک اور بڑی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کی پوزیشن میں تھوڑی سی سافٹنس آئی ہے، پہلے وہ بھی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پر آمادہ تھی، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزرویشنز کے ساتھ الیکشن میں تو ضرور حصہ لیں گے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں حلقہ بندیوں پر بھی ان کے یہ کراچی کا معاملہ کس کروٹ بیٹھ تحفظات ہیں۔ جی میں نے کہا کہ حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹ اور سینسس جو ہے اس کے حوالے سے ان کے درینہ یعنی ریزرویشنز ہیں، کوئی تازی نہیں ہے، انہوں نے گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے ان کا موقف رہا ہے۔ جب سینسس ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا، پھر کہا تھا سینسس دوبارہ کرائیں، بہت ساری کمپین جو ہے انہوں نے چلائی ہے۔ اب جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جماعت اسلامی سے کہا کہ آپ ہمارے حصے دار بنے، پارٹنر بنے، تو جماعت اسلامی نے میرے خیال سے اس کو تو انٹرٹین نہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج میں تو حصہ نہیں لیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہے وہ موجود رہیں گی۔ تو کراچی میں میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں اور زیادہ جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل
اپ ہیولز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے تو ذرا چلتے ہیں بالکل کراچی سے لاہور واپس آ جاتے ہیں. پنجاب کو کس طرح سے مس کیا جا سکتا ہے؟ پنجاب کو کس طرح سے مس کیا جا سکتا ہے؟ جہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں جی بالکل 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے. خان صاحب نے انسٹرکشنز دے دی ہیں. بخاری صاحب یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں وہاں عمران خان صاحب کافی ہفتوں سے وہاں محصور ہیں. وہ میں محصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری جو گورنمنٹی پارٹی ہے پی ڈی ایم ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ چونکہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کھلے بندوں جائیں گے تو جتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں شاید حکومت جو ہے کوئی ایکشن نہ لے لے اس کے حوالے سے. مگر وہ وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہیں. 2-3 جگہ انہیں ناکامی ہوئی ہے, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے عائشہ. ایک تو یہ کہ وہ انسانی سروں کا سمندر جو پہلے 25 مئی کو اور پھر 26 نومبر کو نکلنا تھا وہ تو نہیں نکل سکا, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب بہت برہم ہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر, اپنی پارٹی کے ورکرز کے اوپر. اس کے بعد جو دوسری ناکامی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر شہر بڑے شہر میں احتجاج کیا جائے اور اس کی ایک پوری کیمپین بنائی جائے نیشنل لیول کے اوپر. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ٹھس ہو گئی ہے. اب جو ان کے سٹیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں گے. وہ بھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ کسی پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان کی پارٹی کے اندر جتنی ڈسنشن ہے اس کے حوالے سے. کے پی کے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا وہ انٹرویو ایک ایم این اے کا وہاں سے جو ہم نے چلایا بھی تھا, وہ یہ ہے کہ 50% آف پی ٹی آئیز ممبر آف دا کے پی کے اسمبلی وہ نہیں چاہتے کہ جو اسمبلی ہے توڑی جائے. اس سے بدتر پوزیشن وہ پنجاب میں, اگر آپ کو یاد ہو پرویز الہی صاحب کا اور مون الہی کا سٹیٹمنٹ کہ 90% لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے ٹوٹے. تو یہ ان کی تیسری بڑی ناکامی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے. مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹے, کیونکہ کے پی کی اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اگر واقعی جینوینلی جو ہے یہی مدعا ہوتا کہ اسمبلیاں ہی توڑنی ہیں. مجھے تو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب شاید ایک پولیٹیکل شو جو ہے وہ ہر وقت لگانا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سیاسی طور پر متحرک رہنے کے لیے اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی اگر ہم ریکال کریں, اگر آپ کو یاد ہو جب 26 نومبر کو انہوں نے تقریر کی تھی, جو وہ لوگ کوئی 10-20 ہزار کے قریب لوگ جو جمع تھے وہاں پر وہ اس وقت ایک فیس سیونگ چاہیے تھی ان کو, اس لیے کہ اسلام آباد پہ قبضہ تو نہیں ہوا تو انہوں نے اس وقت وہاں فوری طور پر جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا, اس لیے کہ ان کی پارٹی کے سارے لوگ حیران رہ گئے تھے یہ سن کے جب خان صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ٹیکٹس یا ایک ایسی موو ہوگی جس سے حکومت پریشر میں آ جائے گی اور وہ فوری طور پہ نئے جنرل انتخابات جو ہیں, جو عام انتخابات ہیں, وہ کرانے پر راضی ہو جائے گی. لیکن جب حکومت کی طرف سے یہ جواب ملا کہ ہم یہاں ان دونوں صوبوں میں بھی بائی الیکشن کروا دیں گے تو وہ موو بھی ان کی ٹھس ہو گئی ہے. اب آ جائیں جناب, آپ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے جناب پرویز الہی صاحب نے, اس کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے اپنے پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کوئی 20-22 سے لے کے 26 تک افراد جو ہیں وہ شاید آن بورڈ نہیں ہے اس حوالے سے. اب وہ کس کی کامیابی ہے, چاہے وہ اسے پنجاب کا جادوگر جو ہے جس کا نام آصف زرداری ہے, کریڈٹ آپ اس کو دے دیں, کریڈٹ آپ نون لیگ کے ساتھ شیئر کر لیں, جس کو بھی دیں. اگر یہ ہونے جا رہا ہے 9 جنوری کو, کیونکہ پہلے 11 جنوری تاریخ تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی, اب وہ 9 جنوری ہو گئی ہے, اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتی ہے تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب کی, مونس الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی جیت ہوگی. اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا, میں آ رہا ہوں پہلے جملہ پورا کر لوں میں, کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور یہ انہیں تسلسل کے ساتھ چوتھی یا 5ویں بار ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اب اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے. اگر تو پی ٹی آئی کی پوری ممبرشپ جو ہے پنجاب اسمبلی کی وہ انٹیکٹ رہتی ہے, وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتی ہے, وہ پرویز الہی کو ووٹ دیتی ہے, تو کوئی بھی یہ ووٹ آف کانفیڈنس روک نہیں سکتا. وہ یقینی طور پر لے لیں گے. لیکن جیسا میں نے آپ کو اشارہ کیا, اگر اس کے اندر کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ کچھ گڑبڑ کرانے میں کامیاب ہو گئی ہیں تو پرابلم بہت سیریس ہوگا. آپ کو یاد ہوگا
جو ایک ریلیجس پارٹی ہے جس کا ایک ووٹر کی خاتون نے تو باقاعدہ پبلکلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی. لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بہت مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آرام سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. اب ذرا آ جائیے جناب, جو عمران خان صاحب نے سب کچھ فرمایا اس کے اوپر اپوزیشن کیا کہتی ہے, خاص طور سے سعد رفیق انہوں نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں, پریس کانفرنس بھی کی ہے. جی ہاں, انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 4.25 سال تک ایک انلیگل گورنمنٹ کو, جس نے مینڈیٹ چرایا تھا, جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی ایم ایل این کو اس کے یعنی مینڈیٹ سے انحراف کروایا تھا. انہوں نے جس طریقے سے, خاص طور سے اگر آپ کو یاد ہو کہ فوجی قیادت جو ہے, جو ہماری عسکری قیادت تھی, اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے منور ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اپنے عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنی غیر سنجیدہ باتیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دینا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف تو 2 لانگ مارچ ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے ان کی لیگل گورنمنٹ کے خلاف کوئی لانگ مارچ نہیں کیا تھا. اب یہ تو چونکہ بیٹل آف ورڈز ہے عائشہ, یہ تو جاری رہے گی, لیکن مجھے ایک اور بات کرنی ہے, اور وہ ہے فواد چودھری صاحب کا بیان تذکرہ بھی کیا. دیکھیے ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے اس کا کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے. ابھی تو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوتے کیا ہیں. یہ تو پوچھئے نون لیگ سے جا کے, یہ پوچھئے پیپلز پارٹی سے جا کے, جنہوں نے یہ بھگتے ہوئے ہیں. ابھی تک تو آپ کا لاڈلا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, مگر اب چونکہ کچھ ایسے کیسز عدالتوں کے پاس چلے گئے ہیں جس میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلے آنے کی توقع ہے, تو انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ نظام انصاف جو ہے جی وہ بحران کا شکار ہے. خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے جون لاٹھی چارج شروع کرتے ہیں, نہ عدالتوں کو بخشتے ہیں نہ ججز کو بخشتے ہیں. دیکھیے آنے والے دنوں میں جو پروسیڈنگز اس وقت عدالتوں میں چل رہی ہیں عائشہ, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, چاہے عمران خان صاحب اپنے خلاف وہ جو فیصلہ تھا کہ جن کو لیڈرشپ سے ہٹایا جائے پارٹی کی, چونکہ نااہل ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے چیلنج تو کر دیا ہے, لیکن یہ سارے وہ فیصلے ہیں, چاہے فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے, چاہے توشہ خانہ کا معاملہ ہے, یہ ڈینجرس کیسز ہیں. ان میں سے کسی ایک میں بھی فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ منظرنامہ کیا ہوگا. میں آپ کو ایک اور بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, کوئکلی کر لیجئے, مجھے بریک لینا ہے. جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا, آخری بات وہ یہ کہ خان صاحب کو جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں, یہ معاملہ ابھی یعنی توجہ طلب ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کتنے لوگ امیدوار ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو ادھر ادھر ہو گئے تو پھر کون کون اس ریس میں شامل ہوگا پی ٹی آئی کی قیادت میں. وہ ذرا میرے خیال سے لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور جلد یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے جس طرح کے ہم فیصلوں کی توقع کر رہے ہیں. صحیح, اچھا ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک بریک مجھے یہاں پر لینا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں, پارٹیز کی آپس میں مسائل ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مسائل بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد تو واپس لے لی گئی, لیکن اب اعتماد کا ووٹ لینا تو ابھی باقی ہے. یہاں پر کیا سچویشن بنتی ہے؟ تمام مسائل اپنی جگہ, لیکن ایک بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوا ہے وہ سیکیورٹی صورتحال کا ہے. اس وقت جو خطرات دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو درپیش ہیں, اس پر ہمیں بات کرنی. رانا صاحب نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج جو موجودہ صورتحال میں وہ دہشت گردی کا چیلنج ہے. دہشت گردی کا ایک خطرہ جو ہے وہ سر پر منڈلا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بھی وضع کی جا رہی ہے. رانا صاحب نے بھی ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار سے جو رویہ ہے وہ بالکل بھی مختلف نہیں ہے, کیونکہ اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پاکستان جو ہے اس کو ڈیفیم کرنے کی, اس کو بدنام
کرنے کی انٹرنیشنلی جو کوششیں ہیں وہ بھی ہوتی رہی ہیں اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی دیے جاتے رہے ہیں. ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے کافی سخت قسم کا استعمال پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے. دفتر خارجہ نے اس کا کافی جو ہے وہ سخت جواب دیا ہے. بخاری صاحب, میں اسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ اس طرح کی جو بےہودہ اور گھٹیا کوشش ہے وہ پہلی بار نہیں ہو رہی. یہ تو ایک تسلسل ہے, اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بھارت اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک بڑے چیلنج سے خود گزر رہے ہیں, ہمیں خود دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان جو کہ دہشت گردی کا خود بذات خود بہت بڑا چیمپئن ہے, اور جہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے یعنی ریاستی دہشت گردی کی اتنی بدترین مثالیں ہیں, اس کی تفصیل میں تو بعد میں آئیں گے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو 2020 میں فارن آفس نے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ پبلک کیا تھا, جس کے اندر بھارت جو ہے کس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کروانے میں ملوث ہے, اس کی پوری تفصیلات اور ثبوت کے ساتھ وہ سب کچھ بتایا گیا تھا. ایک کنسورشیم بنا رہا تھا جی انڈیا, جس میں ٹی ٹی پی, جس میں بی ایل اے, جس میں بی ایل ایف اور بی آر اے, یہ ساری وہ علیحدگی پسند بلوچ تحریکیں ہیں, تنظیمیں کہہ لیں ان کو, چھوٹی چھوٹی یہ تحریک وحریک تو خیر کوئی نہیں ہے, جس میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانی تھی, اور خاص طور سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کو برباد کروانا مقصود تھا. اجمل پہاڑی نے یہ بات باقاعدہ عدالت میں بتائی تھی کہ ہمیں ہندوستان سے فنڈنگ ملتی تھی, ایمونیشن ملتا تھا, ویپنز ملتے تھے, اور وہاں پر ہماری ٹریننگ ہوتی تھی. ذرا اس کو چھوڑ دیجئے, 2-3 واقعات میں ذرا تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 فروری 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جو بامبنگ ہوئی تھی, جس طرح سے وہاں ان کو وہ دہشت گردی کی گئی تھی, 144 لوگ 144 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے. اس کے بعد 3 مارچ 2016 میں کلبھوشن صاحب رنگے ہاتھوں بلوچستان میں پکڑے گئے, ایران کے راستے داخل ہوئے تھے, اور وہ کیا کرنے آئے تھے میں اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 11 مئی کو پی سی ہوٹل گوادر میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر 23 جون 2021 کو جو کار بمبنگ ہوئی جوہر ٹان میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا, جو اجیت ڈوول صاحب ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے پنجاب کے, اب ریٹائر ہو گئے, انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹرائے سی پیک سیل. $1 بلین اس کا بجٹ ہے سالانہ, اور یہ کلبھوشن کو اسی نے بھیجا تھا وہاں پر. یہ ریکارڈ کی بات ہے. آئی ایم سیئنگ دس وداؤٹ این ایلیمنٹ آف کنٹرڈکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت اس کے بارے میں اگر کوئی وضاحتی بیان ہے تو دے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو سٹیٹ ٹیررزم ہے اس کی بدترین مثال آپ کو صرف کشمیر میں نہیں ملتی. کشمیر میں تو خیر ایک طرح کی جو کنسسٹنٹ ریاستی جبر جو ہے وہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اب جو امیجز وہاں سے جا رہے ہیں دنیا بھر کو, میرے خیال سے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایک افینسو لانچ کرنا چاہیے تاکہ ہم وہاں سے ابھرنے والی چیخیں, سسکیاں, لوگوں کی عصمتوں کا لٹنا, جوان لوگوں کا شہید کیا جانا, خاص طور سے 1989 میں جب وہ نیا انتفاضہ شروع ہوا تھا کشمیر کا, اور برہان وانی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انڈیجنس موومنٹ کے طور پہ وہ لوگوں کے سامنے آئے تھے. اس کے بعد سے تو ہندوستان نے وہاں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہوئی ہے. اس کو تو اس شرمندگی سے نکلنے کے لیے میرے خیال سے کئی سال چاہیے. وہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اسے ضرور سوچنا چاہیے. سے جو ہے وہ بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بلاول بھٹو زدائی صاحب نے کس فورم پر بیٹھ کر یہ کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ اگر کوئی وہ ریئیکشن اس کے اوپر دینا چاہتے ہیں, آئی ایم شیور اگر ان کے اوپر کچھ دینے کو ہوتا, کوئی وضاحت دینے کو ہوتی, یا اب خود کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا تو وہ اس وقت ہی کرتے نا. انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی. اگر ایک ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہے تو وہاں پر دیا جاتا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں.
دیکھیے ہماری تین جگہ پر ناکامی ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے. ایک تو ہمارا جو ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے یہاں پچھلی 4 دہائیوں سے، لیکن اس کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو زیرو ہے. چاہے اس کے رہنما مولانا فضل الرحمان تھے یا اس سے پہلے ہمارے ایک دوست تھے وہ فخر امام صاحب، وہ تھے. کچھ نہیں کر کے دیا کسی نے اس حوالے سے. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اتنی میسو فنڈنگ اویلیبل ہے، اس کو پورا فارن آفس اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم آج تک دنیا کے اہم کیپٹل میں جا کے ہندوستان کی بربریت جو ہے ود ویڈیوز اینڈ ود آڈیوز، ہر طرح کے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم اپنا کیس اس طرح سے نہیں پہنچا سکے دنیا تک جس طرح سے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ہندوستان جو ہے، جس کی مثال آج ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ ان کے فورن جو منسٹر ہیں انہوں نے جو درفنتنی وہاں چھوڑی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے، اگر آپ کو یاد ہو یہی شیکھر صاحب تھے اور ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اور پھر وہ G20 کی جو سمٹ میں جو بھرکس بنایا تھا ان کا، مجھے اس کی بہت خوشی ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف بلاول، جس نے ان کو فکس کر دیا تھا. اس نے کہا تھا خاموشی سے بیٹھیں، یو ریپرزینٹ اے کنٹری وچ از گلٹی آف اسٹیٹ ٹیررزم. انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات از دا پرائم منسٹر آف انڈیا. یہ ہے لہجہ جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایٹ انٹرنیشنل فورم اینڈ ایوری ویئر ویئر انڈیا گوز ٹو ریپرزینٹ ہندوستان. ہمیں وہاں پر چاہیے کہ ہم ان کے کپڑے اتاریں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ریاستی دہشت گردی کے گلٹی ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا دنیا میں پیس کی اور امن کی بات کرنے کا. جی بالکل. نہ صرف یہ بخاری صاحب، اس نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے مرکز سے بھی سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتا تھا. جب ان کو کہا گیا، جب میزبان نے ان کو کہا کہ یہ سفارتی زبان نہیں ہے، لیکن کہا گیا ان کی طرف سے کہ دہشت گردی کے مرکز سے بھی سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے تھے. دیکھیے اس نے جب یہ کہا کہ یہ الفاظ سخت استعمال کیے ہیں آپ نے ڈپلومیٹک لینگویج کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہوسٹ بھی سمجھتا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہی تو وہ بات ہے جس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے. دیکھیے ہم جب تک ڈپلومیٹک offensive لانچ نہیں کریں گے، جب تک ہمارا میڈیا انڈیا کے میڈیا کی طرح سے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے، اس کو اپنا ٹاپ پرائرٹی پر رکھ کے کشمیر کا کیس نہیں لڑے گا، جب تک ہم ہندوستان کی وہ دہشت گردی جو اس نے پاکستان میں کی ہے اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ہندوستان لبرٹی لیتا رہے گا. آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے بھارت نے امریکہ سے کہا، امریکہ نے ہم سے کہا، ہم نے ان کی خواہش پر اپنے تمام لیڈران جو ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے. ثبوت کسی کا نہیں تھا. مطلب ہے وہ جو ہمارے ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم نے ان کو نظر بند کر دیا، ہم نے ان کو سپریم کورٹ کے ذریعے، لیکن ہم بھارت سے بار بار کہتے رہے کہ آپ کے پاس ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ ہمیں دیں. ایک ثبوت آج تک بھارت پیش نہیں کر سکا. ایک ایسا ملک جو جھوٹ کو بنیاد بنا کے اپنا جرم اور اپنے عیب چھپانے کی خاطر دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمیں اس کے لیے میڈیا کے ذریعے، ہمیں اسے اپنے فورن آفس کے ڈپلومیٹک مشنز کے ذریعے اور گراس روٹ لیول پر ہندوستان کے اوپر وی ہیو ٹو ٹیک آن، تاکہ وہ اس بدماشی سے باز آئے جو وہ اس قسم کی کانفرنسز میں کرتا ہے. نہیں بخاری صاحب، ان سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس فورم کے اوپر اس طرح سے زبانی کلامی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ثبوت مانگا جاتا ہے وہاں سے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، تو یہ تو صرف زبانی کلامی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے، ثبوت تو وہ آج تک ایک بھی نہیں دے پائے. دیکھیے یہ تو معاملہ ہے نا پاکستان کے اندر جو وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے 5 جو کیپٹلز ہیں پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کونسل، ان کے فورن آفیسز کو ڈاسیئرز بھیجے تھے. یہ اس ڈاسیئر کے علاوہ ہے جو میں نے آپ سے جس کی بات کی ہے، اس میں ہم نے انڈینائیبل ثبوت ساتھ اٹیچ کیے تھے کہ یہ دیکھیں کشمیر کے اندر کس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں سیاسی معاملہ جات سے ہی نبرد آزما نہیں ہو سکتے. ہمارے فورن آفس پہ جو ہمارے فورن منسٹر رہے ہیں 4.25 سال تک، آپ ذرا ان کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ جا کے ہلری کلنٹن کے ساتھ سر جوڑ کے تصویر کھنچوا لیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا ڈپلومیٹ ہوں. وہ
کشمیر کو جب ہڑپ کیا بھارت نے، ایک تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے اور کہا تھا ہم یہ کریں گے، وہ 2 منٹ کی خاموشی تو کر نہیں سکے، باقی تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور مجھے آپ ریکال کر کے بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کب ہندوستان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا ہو جس میں ہم کہیں گے جی پاکستان کی ترجمانی جو ہے وہ بڑے ڈھنگ سے انہوں نے کی ہے۔ جی صحیح، بالکل جس طرح بخاری صاحب آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہمیں یقیناً ابھی بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال میں بھارت کی میموری کا بھی مسئلہ ہے۔ آن گراؤنڈ اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ابھی لندن جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں بھولنا چاہیے بھارت کو، کم از کم اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر گھس کر جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تو میرے خیال میں وہ والی ابھینندن والی جو ایپیسوڈ ہے وہ نہیں، میرے خیال میں ان کی میموری سے اتنی جلدی ڈیلیٹ ہونی چاہیے تھی، یا اس کے جو نقش ہیں دیکھیے وہ معلوم ہونے چاہیے تھے۔ وہ تو ایک ایسی سزا ہے جو ہم نے ان کو دی تھی، جو انہوں نے لبرٹی لینے کی کوشش کی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ان کی ایئر فورس جو ہے وہ سٹرائک کر سکتی ہے، لیکن جو حال ہوا اس کا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ مجھے اس بات پہ ہمیشہ افسوس رہا ہے، میں نے عمران خان صاحب کو اس بات پہ بہت کرٹیسائز کیا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر اس ابھینندن کو واپس نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا جو ہندوستان کے ساتھ ہوا، تو پوری دنیا میں اس نے ہمارا تمسخر اڑانا تھا۔ ہم نے اس کو کیش کرنے کی بجائے کھٹاک سے چائے وائے پلا کے، اس کو کپڑے تبدیل کروا کے اور واگا بارڈر کے ذریعے بھیج دیا۔ یہ بہرحال یہ رویوں کی بحث جو ہے یہ تو ہوتی رہے گی، لیکن ایک بات اور چلتے چلتے میں بتا دوں آپ سے، کشمیر صرف ایک ایشو نہیں ہے۔ ہندوستان میں 23 کے قریب علیحدگی پسند طریقیں چل رہی ہیں۔ خالصتان میں گولڈن ٹیمپل آپ بھول گئے ہیں، جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک دن کے اندر بمبنگ کر کے مار دیے گئے تھے۔ آپ کو ناگالینڈ بھول گیا، آپ اسام بھول گیا، آپ کون سا میں تذکرہ کروں آپ کے سامنے۔ یہ بھارت جو ہے یہ سپریشن کا سمبل ہے، یہ سٹیٹ ٹیررزم کا ایک ایسا یعنی سمبل ہے کہ اس کو دیکھ کے تو کسی کو 2 باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سب کو پتا ہے کہ ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہندوستان سکھوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہندوستان نے ٹیملز کے ساتھ کیا کیا تھا، ہندوستان نے ایسمیز کے ساتھ کیا کیا تھا، بہاریوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اب مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا اندھی ہے پوری دنیا؟ نظر نہیں آتا ان کو؟ جب ان کا چرچ جل جاتا ہے تو بڑی پیٹ میں درد اٹھتی ہے ان کے۔ مسلمانوں کے گھر ہزاروں کی تعداد میں مسمار کیے جانے کا فیصلہ وہاں کی ہائی کورٹ نے کر دیا ہے۔ یہ کون سا سیکولر ملک ہے جی؟ مجھے بتائیں ذرا اس کو۔ تو میرے خیال سے دنیا کو رسپونڈ کرنا چاہیے ان چیخوں، ان سسکیوں کا جو اس وقت ہندوستان سے اٹھ رہی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی گھٹیا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے تو بھارت سے بہت سارے سوال ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانے کے لیے چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں پہلے اپنے گریبان میں ضرور ان کو جھانکنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جو رانا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یقیناً اس وقت جو پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال ہے، کہا ان کی طرف سے یہی گیا ہے کہ کوشش ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے، اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی پہلی شرط جو ہے وہ ہتھیار ڈالنا رکھی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنا اسٹرکٹلی کاربن جو ہے وہ اس کے اوپر رہنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں، لیکن اس طرح سے ہو نہیں پائیں جس طریقے سے طے پائی تھیں چیزیں۔ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے وہ پاکستان کی کنسسٹنٹ جو پالیسی ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تحریک طالبان سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اگر ہتھیار پھینک کے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے، لیکن اس کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو پیرلل ٹاکس چلائی گئی تھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوئی۔ کچھ تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا جو اے پی سی کے ذمہ دار تھے، میری بات کو غور سے سنیں، اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کو مسلح حالت میں پاکستان آنے کی اجازت دی گئی، جنہوں نے آ کے پشاور جیسے شہر کے اندر چندہ مانگنے کی مہم چلائی، جنہوں نے آ کے جو ہمارا فارمر فاٹا ریجن تھا جو اب کے پی کے کا حصہ ہے، وہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر اپنے جھنڈے لہرائے اور کہا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بلوچستان میں جا کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔
میرے خیال سے رانا صاحب کے بیان کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ہمیں طالبان کو انگیج ضرور کرنا چاہیے, ہمیں ان سے بات چیت کرنا چاہیے, ہمیں ان کو بالکل اوپن نہیں چھوڑ دینا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی طالبان کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کر رہا ہے. یہ دوسری کہ تیسری پریس بریفنگ ہے جو ان کے اسپوکس پرسن ہے پریس کے, ان کی طرف سے, اور وہ 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں گے جو کچھ بھی طالبان اس وقت افغانستان میں کر رہے ہیں. ان کا حوالہ خاص طور سے وہ خواتین کے اوپر جو پابندیوں کا معاملہ ہے اس کی طرف ہے, اور بہت ساری دیگر باتیں ہیں. لیکن ایک چیز سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا, پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ چاہیے, خاص طور سے حکومت کو, کہ وہ استعمال اب نہ ہو امریکہ کے ہاتھوں. میں بالکل یہی پوچھنا بخاری صاحب آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو مدد کے لیے آفر کی گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان, داعش سمیت دیگر دہشت گروہوں سے نمٹنے میں, تو اس مدد کے پیچھے جو کچھ اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, میں ان کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس حوالے سے کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کتنی مدد لینے کی ضرورت ہے. بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی اپریہنشنز ہیں, کچھ ریزرویشن ہے. میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں نا, 2 سے 3 مرتبہ ہم امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے ان کو بیسز دیے اور پھر وہ بیسز خالی کرنے پر آمادہ نہیں تھے جانے کے باوجود بھی. آپ کو پتا ہے ہم نے ان کے لیے افغان وار لڑی, ہم نے پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو بعد میں ہمیں قیمت چکانا پڑی ہے وہ ہے 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین آ گئے, نارکوٹک کلچر آ گیا ہمارے ہاں, کلاشنکوف کلچر آ گیا ہمارے ہاں, آج تک وہ ہمارے زخم جو ہیں وہ بلیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں امریکہ سے ہوشیار رہنا چاہیے. وہ بظاہر ہماری ہمدردی کر رہا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم تیسری یا چوتھی مرتبہ پھر ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں. لیکن جہاں تک ٹیررزم ان پاکستان کا تعلق ہے, میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری کے جو بیانات تھے ایٹ ڈفرنٹ انٹرنیشنل فورمز, وہ یہی تھے کہ زیرو ٹالرنس ہے, بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ اپروچ. لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ٹف پوزیشنز لے لی ہیں, ان کے ساتھ ہمیں انگیج ضرور کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ ہمیں سینٹر میں کنسنسس کے ساتھ ڈسکس کر کے, جیسا کہ 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ابھی جو ان کیمرہ تھی, ویسے ان کے اندر بھی یہ دہشت گردی کا معاملہ اور TTP کی یہ جو لیٹسٹ اپروچ ہے یا ان کا جو رویہ ہے اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے غور ہوا ہے. اور میرے خیال سے جو اسٹریٹجی بنائی جائے گی وہ یقینی طور پر, یعنی اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کو ٹیررزم کے فتنے سے نجات مل سکتی ہے. دیکھیے 2-3 چیزوں پر اس میں فوکس ہے. ایک تو یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, سینٹر کی جو ذمہ داری تھی وہ تو کسی حد تک پوری ہوئی, لیکن جو پروونسز نے اپنا کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس کے لیے اس بہت ساری ریزرویشنز ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایکشن پلان کو ایٹ آل لیول, سینٹر اینڈ پروونشل لیول ری ایکٹیویٹ کریں. بہت شکریہ جی بخاری صاحب, بہت شکریہ. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.